یہ بے گناہ لوگ جو نمازی تھے، ان کا خون ناحق کیوں بہایا گیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا حکمرانوں کو، اس کا جواب دینا ہوگا ریاست پاکستان کو۔ میں سوالیہ نشان لگاتا ہوں ریاست پاکستان پر۔ یہ تسلسل کے ساتھ شیعوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا جرم ہے اور کیا قصور ہے؟ ایسے گروہ کیوں پیدا کیے گئے جنہوں نے تسلسل سے شیعوں کے خلاف مہم چلائی، غلیظ مہم، اور تشیع کو بے جرم و بے گناہ شیعوں کو نشانہ بنایا؟ ریاست ذمہ دار ہے کہ اس کا جواب دے، ریاست ذمہ دار ہے کہ اس کا حل نکالے۔ تشیع کو شہری آزادیوں سے محروم رکھنے کے لیے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ شہری آزادیوں سے مراد آزاداری سید الشہداء ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ یہ میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ جس ملک کا میں شہری ہوں وہ اس کا آئین مجھے حق دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ جہاں چاہوں جب چاہوں آزاداری سید الشہداء منا سکتا ہوں۔ کوئی قوت اس ملک کے اندر وزارت داخلہ کے ریکارڈ کے مطابق 33 ایجنسیاں ہیں۔ کیا کرتی رہی؟ وہ کس کام کی ہیں اور کس کھاتے کی ہیں 33 ایجنسیاں جن کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں واقعہ ہونے والا ہے؟ اور جب واقعہ ہو چکا تو آج 3 دن ہو چکے، میں منتظر ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے مجھے فون پہ تعزیت کی تھی اور کہا ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تک تو کوئی ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کیا کہاں ہے ریاست، کہاں ہے پاکستان کی؟ یہ اتنی ایجنسیاں کس کام کی ہیں اس ملک کے اندر جب ان کو ان چیز کا پتہ نہیں چل سکتا؟ بولے کیوں؟ اسی پیٹرن کے تحت دہشت گردی ہو رہی ہے، وہی انداز ہے اور وہی طریقہ ہے۔ کب جان چھوڑیں گے یہ لوگ جنہوں نے اس انداز میں دہشت گردی کو فروغ دیا؟ لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ، لوگوں کی نظروں میں دھول مت جھونکو، حقائق بتاؤ نا لوگوں کو۔ کون کرا رہا ہے؟ کس نے کیا کل کا پرسوں کا واقعہ؟ اتنا بڑا سنگین واقعہ، تاریخ پاکستان کا، تاریخ سندھ کا ایک انتہائی سفاکیت اور درندگی سے بھرپور واقعہ، کون ہے اس کے مرتکب؟ کیوں نہیں پتا چلا آپ کو؟ اور پھر اس کے بعد اب تک قاتل کہاں ہیں؟ اب بھی نہیں پتا چلا۔ اب تک بھی کیوں پتا نہیں چلا؟ بتانا ہوگا، پاکستان کی ریاست کو بتانا ہوگا، پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بتانا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان سازشوں کا ہم نے مقابلہ کیا۔ یہ سازش بھی اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ہم نے تشیع کی جو شہری آزادیاں تھیں اور جو حقوق تھے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے بازاری گروپ پیدا کیے گئے جنہوں نے گالیاں بکیں بازاروں میں کھڑے ہو کر شیعوں کو۔ ان کا ناطقہ ہم نے بند کیا اور مزید بند کریں گے۔ آخری مراحل ہے انشاءاللہ۔ لاہور میں سیمینار ہوا، تمام دینی جماعتیں موجود تھیں۔ میں نہیں جا سکا، ہمارے نمائندے موجود تھے جنہوں نے جب میرا نام لیا تو آگے سے کچھ چند لوگوں نے وہاں بک بک کی، میرے حوالے سے، شیعوں کے حوالے سے نہیں۔ وہ اس لیے کہ میرا نام موجود ہے، ہم موجود ہیں وہاں پہ، لیکن شیعوں کو گالیاں بکنے والے اس بڑے مجمع کے اندر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیں نکالنے کی فتوے اس لیے لگائے کہ ہمیں نکالیں امت مسلمہ کے دائرے سے، اور یہ حکمت عملی ہے
مولا کا فیض ہے کہ ہم مین سٹریم میں مسند صدارت پر بیٹھے ہیں اور گالیاں بکنے والے گندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں. کیا حرکتیں ہیں یہ؟ نماز جمعہ میں بے گناہ لوگوں کو مارنا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کی ریاست پر. پاکستان بتائے. میں پاکستان سے پوچھتا ہوں، جو نیشنل پلان بنا ہے 20 نکاتی پلان، ابھی اس پلان نے کیا اقدام کیا اور کس طریقے پر روکا؟ اس کے اندر اس قسم کے اقدام حادثات کو روکنے کا کیا پروگرام کیا ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہیں، ہم منتظر ہیں. ہم معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے. ہم میں منتظر ہوں، میں جانتا ہوں حالات کو. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان دیا، 20 نکات میرے سامنے ہیں. اور یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ نیشنل ایکشن پلان نے اس واقعے کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ اور میں اب آیا ہوں، تیسرا دن ہے، ابھی تک تو کسی قاتل کا سراغ. وہ روٹین کے ساتھ، ایک زمانہ تھا جب فیکس ہوتے تھے اور ٹیلیکس ہوتے تھے، اب دوسرے طریقے ہیں، چینل ہیں، ان کے ذریعہ خبر آتی ہے کہ فلاں نے لشکر اسلام، جند الاسلام، فلاں 2-3 تنظیموں کے نام یہ بنے ہوئے پہلے سے موجود ہوتے ہیں کہ چلا دو. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو چلانے والے ہیں، جو بنانے والے ہیں، ان گروہوں کے جو خالق ہیں، جو ان پر فنڈ صرف کرنے والے ہیں، وہ مشخص و معلوم ہے. ہم ان کے حسب و نسب کو بھی جانتے ہیں. اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ 33 ایجنسیوں نے کیا کیا اس ملک کے حوالے سے؟ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اتنی بڑی بک ہے جس کے اندر ان ایجنسیوں کا تذکرہ ہے، میں سب جانتا ہوں، پڑھ چکا ہوں. کیا کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں بتایا انہوں نے حکومت کو؟ بڑے اچھے ہیں شاہ صاحب، میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ جو بات کی ہے انہوں نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، کہ وہ اس پہ پورے اتریں گے. میں منتظر ہوں، اس لیے کہ ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انتظار کیا جائے. لیکن کیا کیا؟ کیا یہ ایجنسیاں کہاں تھیں؟ اس صوبے کے اندر بھی کتنی ہیں؟ نہیں بتا سکی وزیر اعلیٰ شاہ صاحب کو کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. بہت بڑا سوال ہے میرا، اس کا جواب چاہیے. ریاست پاکستان سے جواب چاہیے. میں کسی آدمی کو خاص ہونے مشخص نہیں کرتا ہوں. مجھے پاکستان کی اسٹیٹ، میں پاکستان کا شہری ہوں، وارث ہوں، پاکستان کا مالک ہوں، حصہ دار ہوں. مجھے پاکستان یہ بتائے کہ یہ بے گناہ لوگ کیوں مارے گئے. پاکستان کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور جب شہید ہو گئے تو چلو پہلے نہیں پتا چلا، اب تو بتا دو کہ فلاں ہے. اب بھی وہی کہانیاں، پرانی کہانیاں کہ فلاں لشکر الاسلام اور جیش الاسلام اور فلاں، یہ کہانیاں ہم سننے والے نہیں ہیں. حقائق بتاؤ لوگوں کو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آئے کہاں سے تھے؟ ٹھہرے کہاں پہ ہیں؟ ان کو پناہ کس نے دی ہے؟ کس نے ان کو یہاں لایا؟ کون ہے؟ رہنمائی کس نے کی ہے؟ کون کون لوگ شامل ہیں؟ کون کون ان کے ساتھی ہیں؟ ٹریننگ کہاں ہوئی؟ فیکٹریاں کہاں ہیں ان کی؟ میں نے بڑی مدت پہلے کہا تھا اس ملک کے اندر جو خودکش حملہ آوروں کی فیکٹریاں ہے، اس لیے کہ ایک خودکش حملہ ہم پہ ہوا تھا ڈی اے خان میں، اور ایک خودکش حملہ آور کو زندہ پکڑا تھا ڈی اے خان میں. یہ ٹیسٹ کیس ہے. نیشنل ایکشن پلان کے بعد اور فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد یہ ٹیسٹ کیس ہے. میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ مجھے بتایا جائے اس کے حقائق کیا ہیں، کون لوگ ہیں اتنے بڑے اس ملک کے اندر، کہاں سے آئے یہ، کون ان کو پالتا رہا، کس نے ان کو تیار کیا، ٹریننگ دی، تربیت دی. اور اتنے دقیق حالات اس مسجد کے، اس امام بارگاہ کے بتائے کس نے؟ بہت سے پردہ نشینوں کے نام. آدمی نہیں تھا، پورا گروپ ہے، پوری گینگ ہے، پوری چین ہے. اس سب کو لوگوں کے سامنے لاؤ اور لا کر یہاں سر عام ان کو تختہ دار پہ لٹکاؤ
तब किसी हद तक मुदावा हो सकता है। Oh